ان آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا پارہ الف لام میم ختم ہوا ہے، اور آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس آخری حصے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی ملت اور ان کے دین کا ذکر فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ کے بت پرست ہوں یا یہودی اور نصرانی لوگ ہوں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبانی طور پر اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ در حقیقت توحید کے قائل تھے اور توحید ہی کے دین کی انہیں تبلیغ فرمائی ہے، اور انہوں نے خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا بھی دعا کی تھی اور آپ کے مقاصد بعثت لوگوں کے سامنے بتائے تھے۔ تو اس کا تقاضا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے مطابق اس مکہ مکرمہ کے سرزمین میں مبعوث فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا منصب عطا کیا گیا تھا، اب وہ بنو اسماعیل کو، یعنی بنو اسماعیل میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کی طرف لوگوں کو رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی بیت اللہ کو کعبہ قرار دیا جائے۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے اور قبلہ تبدیل کرنے کے احکام آئے ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں ان کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ وہ آیات پہ تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس وقت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی سفر میں نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کے 2 رکوع ہیں جو دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع قرار دیے گئے ہیں، اور ان میں قبلے کے بارے میں ضروری احکام اور ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے بعض مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جس معاملے میں آپ کو براہ راست وحی کے ذریعے کوئی معین حکم نہیں دیا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں آپ اپنے سے پہلے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے کو بت پرستوں کے طریقے کے مقابلے میں اس لیے بہتر سمجھتے تھے کہ وہ در حقیقت ایک آسمانی کتاب پر مبنی تھے، چاہے انہوں نے اس میں بہت سی تعریفات کر ڈالی ہوں، لیکن بنیاد ان کی تورات یا انجیل تھی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تھیں۔ اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کے بجائے اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان معاملات میں جن میں آپ کے پاس براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آیا ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ نے یہ دیکھا کہ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی عبادتوں کے دوران، تو آپ نے بھی یہ محسوس فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا تھا، لہذا ساتھ ہی اس کی طرف رخ کرنے کا بھی آپ کو دل میں داعیہ موجود تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ عام طور سے اس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے، یعنی آپ جنوب کی طرف سے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جو جنوبی حصہ ہے اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے تاکہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیت اللہ کا بھی رخ کریں اور بیت المقدس کا بھی رخ کریں، کیونکہ بیت اللہ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع تھا اور بیت المقدس شمال میں واقع تھا، لہذا دونوں کی طرف بیک وقت رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت چونکہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ بیت المقدس اہل کتاب کا قبلہ ہے، تو جب تک کوئی معین حکم نہ آئے تو اس وقت تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی وحی بھی نازل ہوئی ہو کہ فی الحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت جو اسی رکوع میں آنے والی ہے اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، اور بعض روایتوں کے مطابق 16 مہینے اور بعض روایتوں کے مطابق 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب قبلے میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور بیت المقدس کے بجائے رخ اب کعبے کی طرف کیا جائے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، اور آپ کو اس بات کا انتظار بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ بعض اوقات آپ اس انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی تو نہیں آ رہی جو ہمیں قبلہ بدلنے کا حکم دے رہی ہو۔ اس انتظار اور اشتیاق میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو اب ان آیات کے شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو
آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے اشتیاق اور انتظار کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دینے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا، یعنی قبلہ تبدیل ہوگا، تو یہ بیوقوف لوگ یعنی یہودی اور نصرانی وہ اعتراض کریں گے اور تانے دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو یہ تو عجیب قسم کا دین ہے کہ جس میں قبلہ ہی متعین نہیں، کبھی جنوب کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی شمال کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ اعتراض کریں گے، اور در حقیقت اس قبلے کو بدلنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ جس بنیاد پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس بنیاد کو منہدم کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے، یعنی اس وقت کہیں گے جب قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آ جائے گا، تو اس وقت میں یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے کا پر آمادہ کر دیا جس پر وہ چلے آ رہے تھے، یعنی بیت المقدس، اس کی طرف سے کیوں انہوں نے رخ پھیرا. یہ اعتراض کرنا شروع کریں گے، یہ طعنہ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اس جملے میں دو عظیم حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن کا قبلے کے بارے میں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اور در حقیقت انہی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے تو عبادت اس قبلے کی نہیں کی جاتی، عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی مقصود ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے. وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے. لیکن اجتماعی عبادتوں میں اس بات کو مناسب سمجھا گیا ہے کہ ایک دین کے پیروکار، ایک ہی دین کو ماننے والے، ایک ہی رسول کے امتی جب اجتماعی عبادتیں کریں تو ان کا رخ کسی ایک سمت ہو. اس سمت کو جو متعین کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ سمت قابل تعظیم ہے، یعنی بذات خود وہ سمت قابل عبادت ہے. عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک یکسوئی کی ضرورت ہے تو قبلہ اس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے. تو قبلے کو بذات خود معبود سمجھنا یہ شرک ہے. قبلہ بذات خود معبود نہیں، معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عبادت کرنے کے لیے کسی سمت کو متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ اور وحدت کے ساتھ پوری امت اجتماعی طور پر عبادت کر سکے. پہلی حقیقت تو یہ ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس سمت کو قبلہ متعین کیا گیا تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اس سمت میں بذات خود کوئی تقدس ہے یا بذات خود کوئی حرمت ہے یا وہ بذات خود قابل تعظیم ہے. تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، یہاں تک کہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی. یہ اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتے، اپنی ذات میں کوئی حرمت ان کے اندر موجود نہیں ہے. ان میں جو تقدس آتا ہے یا ان میں جو حرمت آتی ہے یا ان کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیت اللہ قبلہ ہے تو اب بیت اللہ کے اندر حرمت آ گئی، ورنہ بیت اللہ بھی ایک دوسرے گھروں کی طرح ایک گھر تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ فرما دیا، اپنی طرف نسبت کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے یا اس کی طرف رخ کر کے عبادت انجام دیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اس میں
تقدس پیدا ہو گیا اور اس کو مقدس اور قابل تعظیم سمجھا گیا۔ تو بذات خود کسی بھی چیز میں کوئی تقدس نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے، اس حکم کی اتباع میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بدلا ہے تو اس قبلے کے بدلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم پر یہ حقیقت واضح ہو کہ کسی بھی سمت میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں۔ بیت المقدس کی طرف جب تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ بیت المقدس بذات خود تقدس رکھتا تھا، بلکہ اس بنا پر کہ ہم نے حکم دیا تھا، لہذا ہمارے حکم کے تحت اس حکم کے عمل کرنے کی وجہ سے اس میں تقدس پیدا ہوا۔ اب ہم جو بدل رہے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے بدل رہے ہیں کہ اس میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں تھا۔ ہمارا حکم بیت المقدس کے بجائے ہمارا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آ رہا ہے، تو اب اس میں وہ تقدس پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بیت المقدس میں تھا۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی سمت میں کوئی تقدس اپنا ذاتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس سیدھے راستے کی ہدایت دینے کے لیے ہم نے تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح اے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام، ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ قبلے کے احکام کے عین درمیان نازل فرمایا ہے کہ پہلے بھی قبلے کا ذکر تھا اور بعد میں بھی قبلے کا ذکر آنے والا ہے۔ اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ اسی طرح سے جیسا میں نے عرض کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح دوسری تمام سمتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمیشہ کے لیے کعبے کو سمت قبلہ بنا دیا، اسی طرح اب اور ساری امتوں کا نظام ختم کر کے ان کی شریعتوں کو بحیثیت مجموعی منسوخ کر کے اب تمہاری شریعت کو اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ساری دنیا کے لیے لازم کر دیا ہے، اور تمہیں ایسے احکام عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر تم معتدل امت کہلانے کی مستحق ہو۔ امتاً وسطا، وسط کے لفظی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بیچوں بیچ، یعنی کسی کے بھی عین سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے اعتدال کی کہ اس کو دیے ہوئے احکام دوسری شریعتوں کے مقابلے میں زیادہ معتدل ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ احکام بھی معتدل ہیں اور اس میں مختلف پہلوؤں کی رعایتیں رکھی گئی ہیں، اور دوسری طرف یہ امت پچھلی دوسرے
امتوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی معتدل ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کی توہین بھی کی، بعض اوقات ان کو قتل کرنے تک کا ارتکاب کیا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ اور بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو حرمت اور تقدس میں اتنا بڑھایا، ان کی تعظیم اور تکریم کو اتنا زیادہ بڑھایا اور اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ تو اے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تم کو ایک ایسی معتدل امت بنایا ہے کہ نہ جو افراط میں مبتلا ہے اور نہ تفریط میں مبتلا ہے، وہ اپنے پیغمبر کا ضروری احترام بھی پورا کرتی ہے، اپنے پیغمبر کو دل و جان سے عزیز رکھتی ہے، اپنے پیغمبر کے احکام پر دل و جان سے عمل کرتی ہے، لیکن خود اسی پیغمبر نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ ایسا میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے ان کو خدا بنا دیا تھا۔ تو تمہاری جو امت ہے وہ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے معتدل ہے، اعتدال کے ساتھ چلنے والی ہے۔ اس میں جو احکام ہیں وہ بھی اتنے معتدل ہیں کہ اس میں ہر پہلو کی رعایت ہے اور کسی پہلو کا حق اس میں فوت نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ قبلہ در حقیقت اس سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنایا تھا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قبلے کی سمت میں بذات خود کوئی تقدس ہے اور قبلے کی سمت میں بذات خود کوئی عظمت ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قبلہ بدل دو تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دی۔ لیکن ہم تم سے یہ قبلہ بدلوا کر تمہارا یہ طرز عمل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اتنی معتدل امت ہو کہ جب حکم آئے گا تو اس وقت تو تم اس حکم کی تعمیل میں جس چیز کو بھی مقدس قرار دیا جائے گا اس کو مقدس قرار دو گے، اور جب اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لیا جائے گا، کوئی دوسرا حکم دیا جائے گا تو تم اس حکم کی پیروی کرو گے۔ نہ تو ان کی طرح ہوگے جو سمت کو بذات خود مقدس سمجھ بیٹھے ہیں، اور نہ ان کی طرح ہوگے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے قبلے سے منہ موڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تم ایک معتدل امت ہو، اور یہ اعتدال والی امت تمہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ تمام انسانوں کے لیے گواہ بننے کے دو معنی ہیں، ایک تو اس امت کا دنیا کے اندر دوسرے تمام انسانوں کے سامنے گواہ بننا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت دوسرے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی گواہی دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ پچھلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کو اپنی قوم کی حد تک ان کے احکام محدود ہوتے تھے، اور اگر کوئی دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا تعلیم ہے تو وہ اپنی قوم کی حد تک محدود ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، لہذا آپ کی امت کو بھی اس کام کے لیے مقرر فرمایا گیا کہ وہ دوسرے تمام انسانوں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور حق کی گواہی دیں۔ تو دنیا کے اندر تو ان کے حق کی گواہی یہ ہے کہ وہ دنیا تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے واسطے پیدا کی گئی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور حق کے راستے کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو دنیا کے اندر ان کی شہادت کا تو یہ مطلب ہے، اور آخرت میں بھی یہ دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ
صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس پر موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، چنانچہ فرمایا گیا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اور رسول کے اس امت کے حق میں گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دنیا میں اس امت کو راہ راست دکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، حق کی گواہی ان کے سامنے دیں گے، اور آخرت میں یہ مطلب ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے میری بات تسلیم کی تھی، اس پر ایمان لائے تھے، اور اس پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بیچ میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا ذکر بطور جملہ معترضہ کے آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی قبلے کا بیان چل رہا تھا، اور آگے بھی اسی قبلے کا بیان ہے، چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کعبہ شریف کو یعنی بیت اللہ کو قبلہ قرار دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ در حقیقت اسی وجہ سے دیا تھا کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا لوگ کسی جہت میں یا کسی خاص رخ میں ذاتی تقدس سمجھ کر ہمیشہ اسی کو پلے باندھ لیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ آیا جب ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس وقت اس کی طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس طرف رخ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ آیا وہ اپنے ذاتی خیالات اور خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہی در حقیقت اس امت وسط کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اپنا ذاتی تقدس کچھ نہیں سمجھتی، اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی تقدس سمجھتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اور قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرما دی قبلے کے احکام میں تبدیلی۔ یہاں ایک نقطہ اور قابل غور ہے اور اس سے بہت اہم بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اس سے مراد بیت المقدس ہے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کا قبلہ بھی ہم نے ہی مقرر کیا تھا، لیکن اگر آپ قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ حکم مذکور نہیں ہے
کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اس کا کہیں ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ مقرر کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے آیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسم کی ہے. ایک وحی وہ ہے جو قرآن کریم کا حصہ بن گئی ہے اور جسے قرآن کریم کے ایک حصے کے طور پر دنیا کے آخر تک اس کو تلاوت کیا جاتا رہے گا، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں. اور ایک وحی وہ ہے کہ جو قرآن کریم کا حصہ نہیں بنی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کسی بات کا حکم دیا گیا یا کوئی بات بتائی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو اپنے الفاظ میں وہ بات بتا دی. اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. اور جس طرح وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کے ذریعے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا اتباع لازم ہے، اسی طرح اس وحی کا اتباع بھی لازم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی لیکن قرآن کریم کا حصہ نہیں بنی. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی تعلیم دی ہے یا جن باتوں کا حکم دیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی وحی غیر مطلوع کے ذریعے آیا ہے. اور جس طرح قرآن کریم کے احکام واجب الاتباع ہے، اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی انسان کے لیے واجب الاتباع ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل. کون سی بات؟ کہ ایک شخص اتنے عرصہ دراز سے ایک خاص قبلے کی طرف رخ کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کو اچانک یہ حکم مل جاتا ہے کہ ادھر سے رخ پھیر دو. تو یہ بات بڑی مشکل تھی، کیونکہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے آ رہے تھے ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب یہودی اور نصرانی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے چلے آ رہے تھے تو صدیوں سے ان کا یہ معاملہ تھا اور اسی کو وہ درست سمجھتے تھے. اب اچانک ان کے لیے تبدیلی بھی بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل تو بہت تھی الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. یعنی مطلب یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے تھے اور اس کے تابع فرمان تھے اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں. پھر اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون و چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جو مسلمان اس زمانے میں انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کالعدم ہو جائیں، کیونکہ اب قبلہ بدل گیا ہے، انہوں نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی. آیت نے یہ جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. پھر فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت
اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے اور 16 مہینے اسی حالت میں گزارے، لیکن آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ اس غرض سے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی وحی آ رہی ہو جس کے ذریعے قبلے کے تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس کا ذکر فرمایا ہے باری تعالیٰ نے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس انتظار میں، اس اشتیاق میں آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ چنانچہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر نو کیے ہوئے بیت اللہ کو بنایا جائے، یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا ہے تو یہ عارضی سا حکم ہے، اور کسی وقت اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کو قبلہ بنانے والے ہیں، کیونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہیں وہی قبلہ دے دیں گے جو تمہیں پسند ہے، یعنی بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ چنانچہ آگے پھر صریح الفاظ میں یہ حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، یعنی جس حکم کا پہلے وعدہ کیا گیا تھا اب اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور فرمایا کہ وحیثما کنتم، آئندہ جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کا رخ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، تو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگرچہ اصل قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے جس کی عمارت مسجد حرام کے بیچوں بیچ واقع ہے، لیکن جو لوگ مسجد حرام سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا، اور یہ الفاظ جو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے جہاں بھی تم ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اس کا مطلب یہ کہ جب تم مکہ مکرمہ سے بھی دور ہو، مشرق میں مغرب میں کہیں بھی ہو، تو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بعض روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور فقہاء کرام نے بھی یہ بات مختلف دلائل کی روشنی میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے، اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ شہر سے باہر ہو مگر حدود حرم میں ہو تو مکہ مکرمہ کا شہر اس کے لیے قبلہ ہے، اور اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر ہے تو پوری حدود حرم اس کے لیے قبلہ بنتی ہیں۔ اسی لیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص ہزاروں میل دور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل عین کعبے کا مکمل رخ ہونا لازمی شرط نہیں ہے، انسان کو ضرور چاہیے کہ وہ جتنا کعبے کی طرف حقیقی رخ کر سکے اتنا ہی کرے، لیکن اگر تھوڑا بہت انحراف ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی
یہودی اور نصرانی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اب قبلہ متعین فرمایا ہے یہ حکم برحق ہے، من ربہم، جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو یہ بات اچھی طرح اس لیے معلوم ہے کہ وہ اس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی داخل ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، وہ اپنی عبادتوں کے وقت میں کعبے ہی کا رخ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو خیمہ یا عبادت گاہ اس زمانے میں قائم کی گئی تھی، اس میں رخ ہمیشہ وہاں کے لحاظ سے جنوب کی طرف رکھا جاتا تھا، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اور بعد میں جب بیت المقدس تعمیر ہوا تو بیت المقدس میں بھی لوگ عبادت کرتے وقت بیت المقدس کے اندر سے رخ اسی طرف کیا کرتے تھے، یعنی کعبے کی طرف کیا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو تورات کے عالم ہیں اور تورات کی تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو خوب پتہ ہے کہ حق بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جانتے بوجھتے حق بات سے اس لیے انحراف کر رہے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حسد ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یہی یہودی اور نصارہ، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ خطاب اگرچہ ظاہر میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہشات کا پیچھا کریں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطاب کے ذریعے در حقیقت دوسرے تمام انسانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دی۔ اس کے بعد اگر تم کسی قوم کی خواہشات کی پیروی میں اس حقیقت سے انحراف کرو گے تو تم ظالم کہلاؤ گے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یعنی یقین جانو کہ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے، لیکن ضد کی بنا پر
ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب میں سے بھی بہت سے حضرات تو وہ تھے کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی پیشین گوئی پچھلے صحیفوں میں کی گئی تھی، اس لیے وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن ذکر یہاں دوسرے فریق کا ہو رہا ہے کہ ان فریقا منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ الحق من ربک، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ در حقیقت یہ جملہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ قبیلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے ان پر حجت تو تمام ہو چکی، اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو۔ چنانچہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کاموں میں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی، وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کو، کعبے کی طرف رخ کرنے کے حکم کو زیادہ صریح لفظوں میں بیان فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی نکلو، یعنی سفر کے لیے نکلو، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی نماز کے وقت مسجد حرام کا رخ کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اور پھر دوبارہ دہرایا اس بات کو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بار کعبے کی طرف رخ کرنے کے حکم کو پھر دہرایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا، یعنی سمت، اس کا لفظ استعمال کر کے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے
تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے صحیح سمت متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر آگے جو یہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی تاکہ تم لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو لہٰذا ان سے مت ڈرو، ان کا کچھ خوف نہ رکھو۔ وَاخْشَوْنِي، اور ہاں میرا خوف رکھو۔ یعنی وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اس لیے یہ احکام ہمیشہ کے لیے تمہیں دے دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی جب تم پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تمہیں دیا جائے گا اور تم سیدھے راستے کی ہدایت پا جاؤ گے۔